بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو واجبات نماز، اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ واجبات رکنی میں سے ہے، اگر اسے جان بوجھ کر ترک کر دیا جائے یا بھول کے بھی ترک کر دیا جائے تو نماز باطل ہوگی۔ تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام یہ واحد تکبیر ہے جو نماز میں واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیریں، یعنی جتنی دفعہ بھی اللہ اکبر کہنا ہے، وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ دو کلمے الگ الگ ہیں، گو کہ اللہ اور دوسرا کلمہ ہے اکبر، لیکن ان دونوں کلموں کو ساتھ کہنا ہے، اللہ اکبر۔ اب اگر اتنا فاصلہ دے دیا جائے کہ یہ دونوں کلمے الگ الگ مانے جائیں تو ایسی صورت میں تکبیر باطل ہوگی۔ مستحب ہے کہ دوران اللہ اکبر ہاتھوں کو اس طرح سے کانوں پہ لے جائیں۔ اسی طریقے سے مستحب ہے کہ بہت صاف واضح عربی میں ہو، اور یہ جائز نہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور جملے کو کہا جائے، حتی عربی میں مثال کے طور پہ کہا جائے اللہ اعلم، نہ، یہاں پر اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ اسی طریقے سے لازم ہے کہ عربی میں کہا جائے، اردو یا انگلش میں نہیں چلے گا کہ اللہ بہت عظیم ہے یا اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ جملہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، وہ کہ یہ جملہ حق ہے، لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کہا جائے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر۔ اس جانب بھی توجہ رہے کہ اقامت کے فوراً بعد، فرض کریں کہ آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، تو بعض مراجع فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے، اکثر مراجع احتیاط واجب فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اس طریقے سے نہ کہا جائے، بلکہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب ایک مختصر سے فاصلے کے بعد اور وقفے کے بعد کہا جائے، مثال کے طور پہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، مختصر سا فاصلہ دیا جائے۔ اور اگر اس کے فوراً بعد بسم اللہ کہنی ہے، فرض کریں اللہ اکبر بسم اللہ، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بہتر کیا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، مختصر سا فاصلہ دیا اور کہا اللہ اکبر، پھر مختصر سا فاصلہ دیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر کوئی اللہ اکبر کے فوراً بعد بسم اللہ کہنا چاہے تو رے پر، یعنی اللہ اکبر کی رے پر اسے ایک پیش دینا ہوگا، یعنی ضمہ دینا ہوگا، اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ بہتر کیا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرۃ الاحرام میں اس جانب توجہ رہے کہ جب اللہ اکبر کہا جا رہا ہو اس وقت جسم حرکت نہ کرے۔ فرض کریں کہ ہم نے نیت کر لی اور تھوڑا سا اس طرح سے ہلتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اللہ اکبر کہا، تو یہ اللہ اکبر کہنا کافی نہیں ہے۔ یعنی تکبیرۃ الاحرام کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جسم سکون کے عالم میں ہو۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی کام ایسا ہے کہ جو بے سکونی کے عالم میں ہو، تو کہا جائے گا ہاں، اذان و اقامت میں بہتر ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہو اور سکون کے عالم میں ہے، لیکن اگر اذان و اقامت کے درمیان ادھر ادھر دیکھے یا تھوڑی سی حرکت کرے یا تھوڑا سا حتیٰ چل بھی لے تو اذان و اقامت اس کی باطل نہیں ہے۔ فرض کریں کہ اقامت کے دوران اسے یاد آیا کہ سامنے ایک چیز رکھی ہے، یا سجدہ کا کچھ نے صحیح کیا، یا تسبیح کو اٹھا کے رکھا، یا اگر قرآن مجید نیچے تھا دوران اقامت اسے یاد آیا، ہم تلاوت قرآن کر رہے تھے، ایک دم سے کھڑے ہوئے اذان دی اور دوران اذان ہماری نگاہ پڑی قرآن مجید پہ، تو قرآن مجید ہم نے اٹھایا کسی اور جانب رکھا، تو کیا اذان ہو جائے گی؟ تو کہا جائے گا اذان ہو جائے گی، کیونکہ اذان میں حرکت کرنے سے اذان باطل نہیں ہوتی۔ لیکن تکبیرۃ الاحرام کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہی جائے تو اس وقت جسم سکون کے عالم میں۔ سکون کے عالم سے کیا مراد؟ کہ بالکل اپنے دل کی دھڑکن کو روک لیں اور حرکت کو ختم کر دیں؟ کہا جائے گا نہیں۔ جنرل پبلک یہ کہے کہ کھڑے ہوئے ہیں اور حرکت نہیں کر رہے ہیں، بس یہ لازم ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے دوران ہم حرکت نہ کریں۔ اب اگر حرکت ہو جائے، فرض کریں
کہ کوئی ٹکر لگ گئی یا یہ کہ ہم اچانک ہل گئے. اللہ اکبر کہا اس طرح سے ہلنے کے عالم میں. تو اب یہاں پر جو تاکید کی جاتی ہے اور مراجع الزام فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اب کیا کریں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو نماز کو باطل کرنے والا ہو. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی, ہم نے اللہ اکبر کہا کس عالم میں کہ ہل رہے تھے. تو اب کیا کیا جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جو نماز کو باطل کرتا ہو. مثال کے طور پہ کوئی بات کریں یا اس طرح سے سر کو ذرا ہلا دیں, اب دوبارہ سکون کے عالم میں کھڑے ہوں اور اب کہیں اللہ اکبر. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ تکبیرۃ الاحرام آیا آواز سے کہی جائے یا بغیر آواز کے. تو یاد رکھیں کہ تکبیرۃ الاحرام کو آواز سے کہنا ہے اور آواز اتنی ہو کہ انسان خود سن سکے, بے شرط یہ کہ اس کے کان صحیح ہوں اور بہت زیادہ شور نہ ہو. اب اگر اس کے کان صحیح نہیں ہیں یا بہت زیادہ شور ہے تو اس کی بس اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر کان صحیح ہوتے یا کان میں اگر آلہ لگا ہوا ہوتا یا اگر شور نہ ہوتا تو یہ آواز ضرور آتی. بس تکبیرۃ الاحرام اور اسی طریقے سے نماز کی قرأت اور ذکر اتنی آواز سے ہونے چاہیے کہ انسان سن سکے. حتیٰ نماز ظہر اور عصر کے بارے میں بھی اس جانب توجہ رہے کہ نماز ظہر اور عصر کو آہستہ پڑھنا ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ نماز ظہر اور عصر کو لوگ دل میں پڑھتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ہونٹوں میں حرکت ہونی چاہیے, زبان میں حرکت ہونی چاہیے اور بہت ہی کم آواز ہونی چاہیے. اب اگر مثال دی جائے کہ آپ کسی سے کہیں کہ ٹی وی یا ریڈیو کی آواز کو کم کر دو, اس کے معنی یہ ہے کہ آواز ہو لیکن کم ہو. لیکن اگر آپ آواز کو ختم کر دیں تو کہا جائے گا یہ آواز ہی نہیں ہے. بس ظہر اور عصر کی نماز کو آہستہ پڑھنا ہے, نہ یہ کہ آواز ہی نہیں ہو اور دل میں پڑھا جائے. مثال کے طور پہ مغرب اور عشاء کے لیے اگر نماز اور فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ کی آواز بلند ہوگی, لیکن اگر ظہر اور عصر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بالکل آہستہ آہستہ ہم نماز پڑھیں گے. بسم اللہ کے بعد ایک مختصر سی آواز ہوگی کہ جس کو ہم سن سکیں, اور ممکن ہے کہ برابر میں بھی کوئی بیٹھا ہو یا کہیں بہت زیادہ خاموشی ہو کہ دوسرا بھی سن سکے. لیکن سوال کیا جائے گا کہ یہ آواز ہماری مغرب اور عشاء کی آواز کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے یا نہیں ہے, تو کہا جائے گا ہاں یہ بالکل کم ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو, یعنی اس میں جو سورہ حمد اور چھوٹا سورہ ہے, بالکل کم آواز سے پڑھنا ہے, نہ یہ کہ آواز ہی نہ ہو. اگر کوئی گونگا ہو یا یہ کہ اس کی زبان میں کوئی پرابلم ہو, فرض کریں کہ کوئی حادثہ ہوا اور زبان ہماری فی الحال نہیں چل رہی ہے, اب اگر ہم بول سکتے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں بولنا ہے, اور اگر غلط تلفظ ہو رہا ہے کیونکہ زبان خراب ہو چکی ہے, جیسے کہ خدا نخواستہ کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے اور وہ صاف نہ بول سکے, بالآخر اسے اللہ اکبر کہنا ہے. اور اگر نہ کہہ سکے تو جیسا کہہ سکتا ہے وہ کہنا ہے, اور اگر بالکل کچھ نہ کہہ سکے تو اسے نیت کے لیے دل میں گزارنا ہے ایک دفعہ, کیا چیز, اللہ اکبر, یہ دل میں کہنا اسے. اور اس صورت میں بھی ہاتھوں کو بلند کرے, یہ عمل اس کے لیے مستحب ہوگا. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے, اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے ایک دعا, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے, یعنی اقامت کے بعد اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک مختصر سی دعا ہے, اس کا پڑھنا مستحب ہے. اور وہ یہ, یا محسن قد اتاک المصیب وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المصیب انت المحسن عن المصیب بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مخاطب فرمائیں تو کیا کہیں, یا محسن قد اتاک المصیب, اے احسان کرنے والے تیری بارگاہ میں گناہ گار آیا ہے. وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء, اور بتحقیق تو نے ہی احسان کرنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو معاف کریں. فانت المحسن وانا المسیء, پس تو احسان کرنے والا ہے اور میں گناہ گار. فبحق محمد وآل محمد, پس تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا. صلی علی محمد وآل محمد, تو صلوات بھیج محمد وآل محمد پر. وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی, اور تو میری
میرے ہر اس گناہ کو، برائی کو معاف فرما دے کہ جس کا تجھے علم ہے۔ اس دعا کے بعد کہا جائے اللہ اکبر، یعنی تکبیرۃ الاحرام کو کہا جائے۔ اگر کسی کو تکبیرۃ الاحرام کے بعد شک ہو، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے بعد فرض کریں کوئی سورہ حمد میں مصروف ہے اور دوران سورہ حمد سے شک ہو کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی یا نہیں کہی، تو ایسے شخص کے لیے تکبیرۃ الاحرام کو دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو چیز ہے اسے شروع نہ کیا ہو، یعنی تکبیرۃ الاحرام کے بعد پہلی کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی پورا سورہ حمد۔ ابھی ہم نے نہ بسم اللہ پڑھی نہ سورہ حمد کو شروع کیا، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق سورہ حمد کا جز ہے بسم اللہ، اور ہم نے ابھی سورہ حمد شروع نہیں کیا۔ تو اب اگر ہمیں شک ہو کہ تکبیرۃ الاحرام کہی یا نہیں کہی، تو ایسی صورت میں ہمیں اب تکبیرۃ الاحرام کہنی چاہیے اور اس کے بعد سورہ حمد کو شروع کریں۔ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میری تکبیرۃ الاحرام صحیح تھی یا نہیں تھی، پہلا مسئلہ کیا تھا جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں شک ہے کہ ہم نے کہی یا نہیں کہی۔ اب موضوع ہے کہ تکبیرۃ الاحرام ہم نے صحیح کہی یا نہیں کہی، لہذا تکبیرۃ الاحرام کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے صحیح کہی یا نہیں کہی، تو یہ اس کی تکبیرۃ الاحرام کافی ہے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ تکبیرۃ الاحرام کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے۔ یہ ہاتھوں کا بلند کرنا تکبیرۃ الاحرام میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اگر ہم نیت کے بعد فقط اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند نہ کریں تو بھی نماز صحیح ہوگی۔ ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے باقی تکبیریں کہ جو مستحب ہیں ان میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا مستحب ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔